بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی کی دوسری پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انتخاب از گلستہ سے حکایت نمبر 9 پڑھیں گے۔ دیکھیے حکایت نمبر 9۔ مردم آزارے را حکایت کنند۔ مردم کا معنی ہوتا ہے لوگ، آزارے ستانے والا، را یعنی کو، حکایت یعنی قصہ کہانی، کنند یعنی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مردم آزارے یہاں پہ دونوں مل کے ایک کلمے کی طرح استعمال ہوا ہے۔ مردم آزارے لوگوں کو ستانے والا، را کا معنی کو ہوتا ہے، یہاں کی کریں گے لوگوں کو ستانے والے کی، حکایت کنند بیان کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے لوگوں کو ستانے والے کی حکایت بیان کی ہے۔ مردم آزارے را حکایت کنند، لوگوں کو ستانے والے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے کی حکایت بیان کیے ہیں کہ سنگ بر صالح زد۔ سنگ کا معنی ہوتا ہے پتھر، سنگ نکرہ ہے ایک پتھر، بر صالح کسی نیک انسان پر، یہاں پہ سنگ ایک پتھر، بر یہ حرف ہے یعنی پر کے معنی میں، صالح کسی نیک انسان پر، زد مارا۔ لوگوں نے لوگوں کو ستانے والے انسان کی حکایت بیان کی ہے کہ اس نے ایک پتھر کسی نیک انسان پر زد مارا، کسی نیک انسان پر یعنی کسی نیک انسان کے سر پر مارا۔ یہاں لوگوں کو ستانے والے سے مراد ایک لشکری ہے، فوجی ہے، ٹھیک ہے، جو آگے کی عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ مردم آزارے را حکایت کنند کے سنگ بر صالح زد۔ لوگوں نے لوگوں کو ستانے والے کی حکایت بیان کی ہے جس نے ایک پتھر کسی نیک انسان پر مارا۔ درویش را مجال انتقام نبود۔ درویش سے مراد وہی بندہ جس پر اس نے پتھر مارا تھا۔ فقیر کو، درویش یعنی فقیر، را یعنی کو، فقیر کو مجال انتقام، مجال مانا ہوتا ہے طاقت، انتقام یعنی بدلہ، بدلے کی طاقت نبود نہ تھی۔ درویش کو، فقیر کو بدلے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک بندہ تھا جو لوگوں کو ستاتا تھا، تو اس نے جو ہے ایک نیک انسان پر پتھر مارا، مگر وہ جو نیک انسان تھا اس کے اندر بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی۔ اس کو بیان کیا درویش را مجال انتقام نبود، فقیر کو بدلے کی طاقت نہ تھی۔ سنگ را باخود ہمی داشت۔ سنگ را پتھر کو، باخود خود کے ساتھ یعنی خود کے پاس، ہمی داشت وہی رکھا۔ ٹھیک ہے، سنگ را با خود ہمی داشت، پتھر کو خود کے ساتھ ہی رکھا۔ تا یہاں تک کہ، وقتے کے، ملک را اس وقت جب کہ، بادشاہ کو، برآں لشکری اس لشکری پر، خشم آمد غصہ آیا۔ تو درویش کو بدلے کی طاقت نہیں تھی۔ سنگ را بخود ہمی داشت، پتھر کو ویسے ہی اپنے پاس میں رکھا۔ تا یہاں تک کہ، وقتے کے، ملک را برآں لشکری خشم آمد، یہاں تک کہ اس وقت جب کہ بادشاہ کو اس لشکری پر غصہ آیا، وہ در چاہ کرد اور کنویں میں کر دیا۔ در معنی میں ہوتا ہے اور چاہ یعنی کنواں، کنویں میں کر دیا یعنی اسے کنویں میں کر دیا سے مراد کنویں میں قید کر دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ درویش بیامد، فقیر آیا۔ وہ سنگ بر سرش کوفت، اور پتھر اس کے سر پر، بر یعنی پر، سر یعنی سر، اور شین جو ہے لوٹ رہا ہے اس مردم آزار کی طرف۔ درویش بیامد، فقیر آیا، وہ سنگ بر سرش، اور پتھر اس کے سر پر، کوفت مارا، کوفتن مطلب ہوتا ہے مارنا کوٹنا، اس میں ہوتا ہے، اور فقیر آیا اور پتھر اس کے سر پر مارا۔ گفتہ اس نے کہا، اس نے سے مراد لوگوں کو ستانے والے لشکری نے کہا، تو کستی، تو یعنی تو کستی یعنی اصل میں ہے کہ ہستی، تو کون ہے، کستی تو کون ہے، تو کستی تو کون ہے۔ وہ ای سنگ برمن چرا زدی، اور یہ پتھر، ای سنگ یہ پتھر، برمن مجھ پر، چرا یعنی کیوں، زدی تو نے مارا، تو کون ہے اور یہ پتھر
تو نے مجھ پر کیوں مارا؟ ٹھیک ہے، تو کون ہے اور یہ پتھر تو نے مجھ پر کیوں مارا؟ گفت، تو اس درویش نے کہا، من فلانم، میں فلاں ہوں، من فلاں ام یعنی میں فلاں ہوں، ملا کے لکھ دیا گیا من فلانم میں فلاں ہوں، و این سنگ ہما است، اور یہ وہی پتھر ہے، این سنگ ہما است، یہ وہی پتھر ہے کہ در فلاں تاریخ، کہ فلاں تاریخ میں، بر سر من، میرے سر پر، زدی تو نے مارا تھا۔ گفت، درویش نے کہا، من فلانم و این سنگ ہما است کے در فلاں تاریخ بر سر من زدی، کہ میں فلاں ہوں اور یہ وہی پتھر ہے جسے کہ تو نے فلاں تاریخ میں میرے سر پر مارا تھا۔ گفت، تو اس لشکری نے کہا، چندی روز کجا بودی، چندی روز اتنے دن، کجا بودی کہاں تھا، تو اتنے دن کہاں تھا، میں تو بہت پہلے مارا تھا، چندی روز کجا بودی اتنے دن کہاں تھا؟ گفت، درویش نے کہا، از جاہت اندیشہ می کردم، از یعنی سے جاہ کا معنی ہوتا ہے مرتبہ، عہدہ، منصب، اور تا جو ہے تیرا، از جاہت تیرے منصب سے، تیرے رتبے سے، اندیشہ می کردم میں فکر مند تھا یعنی میں ڈرتا تھا۔ گفت، درویش نے کہا، از جاہت اندیشہ می کردم میں تیرے مرتبے سے ڈرتا تھا، اکنو کے اب جب کہ، در چاہت، اصل میں در چاہت تا جو ہے یہ مفعولی ہے، دیدمت میں نے تجھے دیکھا، اس میں اکنو کے در چاہت دیدم، اب جب کہ میں نے، ٹھیک ہے، تجھے، چاہت میں تا جو ہے مفعولی ہے یعنی تجھے میں نے کنویں میں دیکھا، اب جب کہ تجھے میں نے کنویں میں دیکھا، اب جب کہ تجھے میں نے کنویں میں دیکھا، فرصت را غنیمت شمردم، میں نے فرصت کو غنیمت شمار کیا، غنیمت جانا، کہ زیری کا گفتاند، اس لیے کہ عقل مندوں نے کہا ہے، اب یہاں تک پہ ترجمہ دیکھ لیجیے ایک مرتبہ، مردم آزاریرا حکایت کند کے سنگ بس صالح زد، ایک لوگوں کو ستانے والے کی حکایت بیان کی گئی ہے، لوگوں نے بیان کی ہے کہ کسی نیک انسان پر اس نے ایک پتھر مارا، درویش را مجال انتقام نبوت، اور فقیر کو بدلے کی طاقت نہیں تھی، سنگرا بخود ہمی داشت، پتھر کو خود کے ساتھ وہیں رکھا، یا اسی پتھر کو خود کے ساتھ رکھا، تا وقتے کے، یہاں تک کہ اس وقت جب کہ ملک را برآں لشکری خشم آمد، بادشاہ کو اس لشکری پر غصہ آیا، وہ در چاہ کد، اور کنویں میں کر دیا یعنی کنویں میں ڈال دیا، قید کر دیا، درویش بیامد، فقیر آیا، وہ سنگ بر سرش کوفت، اور پتھر اس کے سر پر مارا، گفتہ اس نے کہا، تو کستی، تو کون ہے، وہ این سنگ بر من چرا زدی، اور یہ پتھر تو نے اس پر کیوں مارا؟ گفت، فقیر نے کہا، من فلانم و این سنگ ہما است کے در فلاں تاریخ بر سر من زدی، اور کہا میں فلاں ہوں اور یہ وہی پتھر ہے جسے کہ تو نے فلاں تاریخ میں میرے سر پر مارا تھا۔ گفت، اس نے کہا، چندی روز کجا بودی اتنے دن کہاں تھا؟ گفت، فقیر نے کہا، از جاہت اندیشہ می کردم میں تیرے مرتبے سے ڈرتا تھا، اکنو کے در چاہت دیدم، اب جب کہ میں نے تجھے کنویں میں دیکھا، فرصت را غنیمت شمردم میں نے فرصت کو غنیمت شمار کیا، جانا کہ زری کا گفتان، اس لیے کہ عقل مندوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے دیکھیے، نا سزائے را چوں بینی بختیار، نا سزائے نالائق، ٹھیک ہے، سازگار، ناسازگار، جو سازگار نہ ہو، ٹھیک ہے، نا سجائے نالائق، را نالائق کو، چوں جب، بینی تو دیکھے، بختیار، بخت میں ہوتا ہے قسمت، یار کا من ہوتا ہے دوست، ٹھیک ہے، بختیار قسمت والا، خوش قسمت، نصیبہ والا، نا سزائے را چوں بینی بختیار، جب تو نالائق کو قسمت والا دیکھے، خوش قسمت دیکھے، مطلب یہ کہ جب تو نالائق کو کسی مرتبے میں دیکھے، خوش قسمت دیکھے، خوش قسمت دیکھنے سے مراد وہ مرتبے میں ہے، اسے بڑا مرتبہ ملا ہے، جب تو کسی نالائق کو خوش قسمت دیکھے، نصیب والا دیکھے، عاقلاں تسلیم کردن اختیار، تو عقل مند جو ہوتے ہیں اختیار تسلیم کرتے ہیں، عقل مندوں نے اختیار کو تسلیم کر لیا ہے، جب تو دیکھے، جب کسی نالائق کو تو قسمت والا دیکھے، خوش قسمت دیکھے، یعنی کسی منصب پر دیکھے، عاقلاں تسلیم کردن اختیار، اور عاقلوں نے اختیار کو تسلیم کر لیا ہے، یعنی اس کے اختیار کو تسلیم کر لیا ہے، عاقل جو ہوتے ہیں اس کے اختیار کو مان لیتے ہیں تاکہ اس کے ظلم سے بچے رہیں۔ چوں نداری ناخن درندہ تیز، چوں یعنی جب، نداری تو نہیں رکھتا، ناخن درندہ تیز، یہ دونوں ناخن کی صفت ہے،
درندہ چیر پھاڑ کرنے والا، تیز یعنی تیز. جب تو نہیں رکھتا چیر پھاڑ کرنے والا تیز ناخن، جب تیرے پاس چیر پھاڑ کرنے والا تیز ناخن نہیں، سے مراد ہے کہ جب تیرے پاس طاقت نہیں تو اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بابدا آ بہ کے، بابدا بروں کے ساتھ، یہ با مانا ساتھ، بابدا بروں کے ساتھ، آ بہ کے یہی بہتر ہے کہ کم گیری سیتز، کم لے سیتز لڑائی. یعنی جب تیرے پاس چیر پھاڑ کرنے والا تیز ناخن نہیں ہے تو بروں کے ساتھ یہی بہتر ہے کہ تو کم لڑائی لے. کم لڑائی لے سے مراد لڑائی نہ لے، یہاں پہ کم جو ہے نفی کے لیے ترجمہ کر سکتا ہے. یہی بہتر ہے کہ تو بروں سے لڑائی نہ لے. عقل مندوں نے کہا ہے ہر کے با فولاد بازو پنجہ کرد، ہر کے جو شخص کے با فولاد بازو، فولاد کی طرح بازو والے کے ساتھ، پنجہ کرد پنجہ کیا یعنی پنجہ لڑایا. ہر کے با فولاد بازو پنجہ کرد، جس نے فولاد کی طرح بازو والے کے ساتھ پنجہ لڑایا. ساعد سیمین خود، اپنا اپنی نازک کلائی، را کو رنجا کرد رنجیدہ کیا. ساعد معنی ہوتا ہے کلائی، اور سیم کا معنی ہوتا ہے چاندی. سیمین خود، اپنے چاندی کی طرح کلائی کو، یعنی اپنی نازک کلائی کو رنجا کرد تکلیف پہنچائی، رنجیدہ کیا. ظاہر سی بات ہے جانتا ہے کہ اس کا بازو جو ہے مضبوط ہے، تو پھر اس کے ساتھ میں پنجہ کیوں لڑا رہا تھا؟ پنجہ لڑانا طاقتور کے ساتھ گویا کہ اپنی ہلاکت کے لیے کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے. باش، اب کہہ رہے ہیں باش یعنی رک جا، ٹھہر جا. روح تا یہاں تک کہ، دستش اس کا ہاتھ، ببندد باندے، روز کا زمانہ. تو رک یہاں تک کہ اس کا ہاتھ زمانہ باندھے، تو رک یہاں تک کہ زمانہ اس کا ہاتھ باندھ دے. پس پھر بقام دوستاں، کام کا معنی ہوتا ہے مقصد اور خواہش، بقام دوستاں دوستوں کے خواہش کے مطابق، با کا ترجمہ کرنے کے مطابق. پس بقام دوستاں پھر دوستوں کے مقصد کے مطابق، مغزش برآر اس کا مغز نکال لے. امید ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ترجمہ دیکھیے، جب تو کسی نالائق کو قسمت والا دیکھے، عقل مندوں نے اس کے اختیار کو تسلیم کر لیا ہے، اور یہ کہ حال یہ ہے کہ عقل مندوں نے اس کے اختیار کو تسلیم کر لیا ہے. یوں کہہ لیجیے کہ اس کو بطور جزا ماضی کے صیغے سے لایا گیا ہے کہ جب تو کسی نالائق کو قسمت والا دیکھے تو عقل مند جو ہوتے ہیں وہ اس کے اختیار کو تسلیم کر لیتے ہیں. یا پھر عقل مندوں نے، حال یہ ہے کہ عقل مندوں نے اس کے اختیار کو تسلیم کر لیا ہے. دونوں مفہوم درست ہوگا. اور جب تو نہیں رکھتا چیر پھاڑ کرنے والا تیز ناخن تو بروں کے ساتھ یہی بہتر ہے کہ تو کم لڑائی لے، جو کہ فولاد والے بازو کے ساتھ، فولاد والے بازو کے ساتھ، فولاد کی طرح بازو والے کے ساتھ پنجہ لڑاتا ہے تو اپنے نازک کلائی کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو رک یہاں تک کہ زمانہ اس کے ہاتھ کو باندھ دے، پھر دوستوں کے خواہش کے مطابق اس کا مغز نکال لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.